ہلو 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 آ رہی ہے؟ ہلو ٹھنڈا کر رہا ہے صحیح چلایا ہے تو یہ تھوڑا ٹھنڈا دیا ابھی ٹھنڈا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. عزیز دوستو اور پیاری ماں اور بہنوں، آج الحمدللہ علمی مذاکرے کا آج 7واں لیکچر ہے، 7ویں علمی مجلس ہے، اور آج ہم لوگ بیان پڑھیں گے نوافل کا بیان. فرائض کے علاوہ جو نفلی عبادات ہیں ان کے تعلق سے آج پڑھیں گے. اس سے پہلے بنیادی طور پر علم سے جوڑنے کے لیے ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگ کتاب سے، کتاب اللہ سے، سنت رسول سے جڑے رہیں، پڑھتے رہیں، اور ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث کی فہم کے لیے، سمجھ کے لیے علماء سے جڑیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے کے بعد اس دین کی وراثت کو علماء کے حوالے کیا ہے. تو دین کو سمجھنے کے لیے علماء سے رابطے میں رہنا، علماء کی مصابحت اختیار کرنا اور علماء سے مربوط ہو کر سیکھتے رہنا یہ ضروری ہے. آج میں دلیل کے طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب ہندوستان میں تھے تو علماء کے درمیان تھے، بہت سارے علماء جو مدینہ طیبہ کے فارغین ہیں جامعہ اسلامیہ کے، ان کے ارد گرد تھے، ان کے مابین تھے، تو دین کو وہ اچھے طریقے سے سمجھ رہے تھے. اور خاص طور سے ان کا میدان غیر مسلم کا میدان تھا جو ہندوستان میں انہیں مہیا ہوا. ہندوستان میں غیر مسلموں کی فیلڈ جو ہے بڑی وسیع ہے، تو وسیع پیمانے پر انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا. جب یہ میدان چھوٹ گیا اور ملیشیا جا کے بس گئے تو غیر مسلموں کا میدان ان سے چھوٹ گیا. اب وہ ہاتھ پیر مارنے لگے مسلمانوں میں، اب وہ میدان ان کا رہا نہیں. تو جس بندے کا جو میدان تھا اس میں ٹھیک تھا، لیکن جب دوسرے میدان میں آ گئے جو میدان ان کا نہیں ہے تو پھر ہاتھ پیر مارنے لگے اور پھر الٹی پلٹی جیسی تیسی باتیں کرنے لگے. پاکستان میں آ کر ان کا چہرہ بے نقاب ہوا. ٹھیک ہے، غیر مسلموں کے میدان میں انہوں نے اچھا کام کیا. ہندوستان کے حد تک جو ہے ٹھیک تھے، علماء کے مابین تھے. دو وجہ تھی، علماء کے درمیان تھے، مدنی علماء جو یہاں سے فارغ ہیں سعودی عرب کے، اور دوسری بات ان کا میدان بھی غیر مسلم کا میدان تھا. جب آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں آئے ہیں تو کیا سے کیا غلم، حتیٰ کہ عقیدے میں بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں. ان کو یہ تک نہیں معلوم ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. وہ ہر ایک چیز کو صحیح کہہ رہے ہیں. ایک فلسفہ دے رہے ہیں کہ اپنا نام مسلمان رکھو اور یہ کہو کہ میں بھی ٹھیک ہوں، تم بھی ٹھیک ہو، سب ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب جو جدھر کچھ کر رہا ہے سب ٹھیک ہے. جیسے نماز پڑھو، جیسے روزہ رکھو، جیسے دین پہ چلو، جو کچھ بھی کرو، شرک کرو تو بھی ٹھیک ہے، بدعت کرو تو بھی ٹھیک ہے. کسی بندے نے پوچھا کہ پاکستان میں باباؤں کو رب بنایا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا تو کوئی نہیں ہے، میرے علم میں ایسا کوئی نہیں ہے.
جبکہ بڑے بڑے مزارات چل رہے ہیں، بڑی بڑی فیکٹری چل رہی ہے، شرک کی فیکٹری چل رہی ہے، اور وہ درجہ جو درجہ اللہ کا ہے وہ درجہ لوگوں نے باباؤں کو دے رکھا ہے، اور وہ کہتے نہیں مجھے پتہ ہی نہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ اللہ نور ہے تو پھر جنت میں آدمی ہر کوئی اللہ کو کیسے دیکھے گا؟ اب وہ جواب دیتے ہیں کہ ہر جنتی اللہ کو نہیں دیکھے گا۔ یہ عقیدے کی بہت بڑی غلطی ہے، اس بنیاد پر ان کو اسلام سے خارج کیا جا سکتا ہے۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، ہر جنتی اللہ کو دیکھے گا، یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جس مقام میں ہو، اونچے درجے میں ہو، نیچے درجے میں، وہاں تو کوئی محسوس ہی نہیں کرے گا کہ میں نیچے درجے میں ہوں۔ ادنا جنتی کو اس دنیا کے 10 دنیا کے برابر ملے گا، کوئی محسوس نہیں کرے گا میرا مقام چھوٹا ہے، اور ہر کوئی اللہ کا دیدار کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی نہیں دیکھے گا، کتنی بڑی، یہ چھوٹی غلطی نہیں ہے، بہت بھیانک غلطی ہے یہ۔ تو یہ غلطی کہاں پیدا ہوئی کہ انہوں نے اپنا فن چھوڑ دیا، اپنا میدان چھوڑ دیا، علماء کے درمیان وہ خود بھی نہیں ہے۔ تو جو دین بغیر عالم کو سمجھے، ٹھیک ہے آپ نے بائبل سمجھ لیا، بغیر عالم کی ضرورت تھی، آپ نے گیتا، بھگوت گیتا یہ سب سمجھ لیا، لیکن قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے عالم چاہیے۔ اپنے دماغ سے سمجھیں گے تو غامدی کی طرح جو ہے پیدل ہو جائیں گے، عقل سے کچھ بھی کہیں گے، کسی بھی چیز کو حلال کر لیں گے، کسی بھی چیز کو حرام ٹھہرا لیں گے، اپنی عقل کو پیمانہ بنا لیں گے۔ آج ان کا یہی معاملہ ہو گیا، عقل کو پیمانہ بنائے ہوئے ہیں، اور دین کے معاملے میں بات کر رہے ہیں جس معاملے میں بڑے بڑے ائمہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ پوچھا جاتا تھا، وہ کہتے تھے مجھے نہیں معلوم ہے۔ جو بیٹھ کے مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، اور ان سے کچھ بھی پوچھا جا رہا دین کے بارے میں ہر ایک چیز کا جواب دے رہے، تو ان کو اپنے میدان میں رہتا تو ٹھیک تھا، اور پھر عالموں کے ساتھ ان کو ہونا چاہیے تھا، لیکن عالموں کا بھی ساتھ چھوڑا ہوا ہے، اور پھر جو ہے اپنا میدان چھوڑ کے اس میدان میں آگے جو ان کا اپنا میدان نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کو میں یہ واقعہ بیان کر کے نصیحت دینا چاہتا ہوں کہ عالموں سے مربوط ہوئے بغیر عام آدمی دین کو نہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ دین اللہ کے رسول نے عالم کے حوالے کیا ہے، دین ان کے پاس ہے، انہوں نے سمجھا اپنے مشائخ سے، اپنے علماء سے، پھر ان سے مربوط ہو کر دین کو سمجھیں، ورنہ بہک جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بار الہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو صحیح راستے پر آنے کی توفیق دے، علماء سے مربوط ہونے کی توفیق دے، اور ہم سب لوگوں کو عالموں سے مربوط ہو کر دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو آج کا بیان ہے نوافل کے بارے میں، نوافل کا بیان سنیں گے۔ فرائض کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ سب نوافل میں داخل ہیں۔ فرائض کے علاوہ فرض 5 وقت کی نمازیں ہیں، اور 5 وقت کی نمازوں کی تعداد بھی متعین ہے، ٹوٹل 17 رکعات بنتی ہیں، اور 5 وقت کی نمازیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا گورنر بنا کر، تو آپ نے ان سے کہا کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو۔ اہل کتاب کون ہے؟ یہود اور نصارہ۔ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے، ان کو سب سے پہلی بات توحید کی دعوت دینا، ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا۔ اگر یہ تسلیم کر لیں، مان لیں، یہ بات سمجھ لیں، تب ان کو کیا بتانا؟ تب انہیں بتانا ان اللہ قد فرض علیہم 5 صلوات فی یومہم ولیلتہم۔ انہیں بتانا کب؟ جب توحید کو مان لیں تب بتانا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ تو یہ ہمارے اوپر، یہ صرف سب کے اوپر، تمام مسلمانوں کے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، اوقات متعین ہیں۔ یہ حدیث بخاری میں ہے 7372 نمبر کی۔ تو سب سے پہلی دعوت کون سی دینے کے لیے کہا؟ توحید کی دعوت۔ یہی سب سے بڑی دعوت ہے۔ اس توحید کو سمجھے بغیر ہم دین میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اس توحید میں اگر خلل ہو تو ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، اس توحید میں خلل ہو تو ہم آخرت میں بھی نجات نہیں پائیں گے، ہمارا عمل بیکار ہو جائے گا۔ تو توحید سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو 5 وقت کی نمازیں مسلمانوں پر فرض ہیں دن اور رات میں۔ جب شروع میں نماز فرض کی گئی تو کس طرح سے فرض کی گئی؟ 2 رکعت نماز تھی، سفر کی بھی 2 رکعت نماز تھی، اور حضر کی بھی 2 رکعت نماز تھی۔ سفر کر رہا بندہ اس میں بھی 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، اور حالت اقامت میں ہے، مقیم ہے، تب بھی 2 رکعت نماز تھی۔ آئیے ایک حدیث ہے جو سنن نسائی کے اندر ہے، 454 نمبر کی حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اول ما فرضت الصلاۃ رکعتین فاقرت صلاۃ السفر واتمت صلاۃ الحضر، کہ شروع میں 2 رکعت نماز فرض کی گئی، پھر بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں سفر کی نماز کو اپنی جگہ پر رہنے دیا گیا،
اور حضر کی نماز کو یعنی اقامت والی نماز کو اس میں بڑھا دیا، اتمام کر دیا، یعنی رباعی نماز کر دی گئی، سوائے فجر کی نماز کے اور مغرب کی نماز کے۔ حالت سفر میں بھی فجر کی نماز اسی طرح پڑھیں گے اور مغرب کی نماز اسی طرح سے پڑھیں گے، لیکن مغرب اور فجر کے علاوہ 3 اوقات کی نماز کو حالت اقامت میں بڑھا دیا اور سفر میں اس سے 2 رکعت نماز کر کے پڑھیں گے۔ تو یہ فریضہ ہے۔ اور تو آج ہم پڑھیں گے نوافل کا بیان۔ فریضہ کے علاوہ جتنی عبادتیں، جتنی نمازیں ہیں، ان سب کو نوافل میں شمار کیا جاتا ہے، اور نوافل کی کئی اقسام بنتی ہیں، اس کی کئی قسمیں بنتی ہیں۔ اس میں پہلے نمبر پر ہم بیان کرنا چاہتے ہیں سنت مؤکدہ۔ آج اس کو سمجھیے، کیونکہ ہماری عبادتوں کا مسئلہ ہے، اور الحمدللہ اس درس میں آتے رہیں گے تو عبادات اور عقائد اور احکام اور خاص طور سے بیسک معلومات الحمدللہ آپ تک وہ پہنچیں گی، اور اپنے روز و شب کی عبادتوں کو درست کریں گے، اس طریقے سے ادا کریں گے، کیونکہ بہت ساری باتیں آئیں گی، بہت سارے مسائل ایسے آئیں گے جیسے لگے گا آپ کو پہلی دفعہ سن رہا ہوں، نماز تو اتنے سال سے پڑھ رہا ہوں لیکن یہ مسئلہ پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ اس لیے حاضر دماغی کے ساتھ اس مجلس میں آیا کریں، اور انشاءاللہ جب اس کو پورا پڑھ لیں گے، اس پورے درس، پورے لیکچر اور پورے سلیبس کو، تو انشاءاللہ دین کے مبادیات اور اصولیات کو آپ سمجھ لیں گے۔ تو پہلے نمبر پہ ہم بیان کرنا چاہتے ہیں سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ، سنت تو سمجھ رہے ہیں، مؤکدہ کیا مطلب؟ وہ سنت نماز جس کی تاکید آئی ہوئی ہے، مؤکدہ۔ اسی کو بولتے ہیں سنن رواتب۔ سنن رواتب، سنت سنن، سنت کی جمع سنن، اور رواتب بولتے ہیں وہ سنت جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر ادا کیا ہے۔ کب برابر ادا کیا ہے؟ حالت اقامت میں برابر ادا کیا ہے، اور حالت سفر میں، حالت سفر میں سنن رواتب نہیں۔ حالت سفر میں جب آپ مسافر ہوں گے تو صرف فرض ادا کریں گے، اور وہ بھی قصر کے ساتھ ادا کریں گے، سوائے مغرب اور فجر کے۔ لیکن سنن رواتب میں بھی آپ فجر کی سنت ہمیشہ ادا کرتے تھے سفر میں بھی، اور دوسری کون سی نماز؟ وتر کی نماز، یہ نماز بھی سفر میں ادا کیا کرتے تھے۔ تو آئیے سنت مؤکدہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ سنت مؤکدہ کی مکمل تعداد 12 رکعات ہیں۔ سنت مؤکدہ کی تعداد 12 رکعات ہیں۔ ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری میں ہے 1140 نمبر کی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صابر علی 12 رکعتا بنی لہ بیت فی الجنہ، جو آدمی 12 رکعتوں پر مواظبت کرے، مسلسل پڑھتا رہے، تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ یہ وہ نماز ہے سنت مؤکدہ، اس کو اگر جو آدمی برابر پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا۔ ایک گھر اگر ہمارے لیے مل جائے یہی بہت ہے، جنت میں داخل ہو جائے، ایک گھر ہمیں نصیب ہو جائے تو نیا پار لگ جائے گی، کیونکہ جنت کا ایک گھر ماشاءاللہ وہ اس میں کیا نہیں ہوگا، اس میں کیا نہیں ہوگا، تو ایک گھر ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ آگے فرماتی ہیں، تفصیل بیان کرتی ہیں 12 رکعتوں کی، 12 رکعت کیسے پڑھنا ہے۔ 4 قبل الظہر، 4 رکعت ظہر سے پہلے، ورکعتین بعد الظہر، 2 رکعت ظہر کے بعد۔ سنیے تفصیل سنیے، پھر اس کے بعد مسئلہ سمجھیں گے۔ اس کے بعد ورکعتین بعد المغربی، 2 رکعت مغرب کے بعد، عصر میں نہیں ہے، ظہر میں 4 پہلے 2 بعد، اس کے بعد عصر میں نہیں ہے، مغرب میں ہے 2 رکعت مغرب کے بعد، اس کے بعد ورکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعت عشاء کے بعد، ورکعتین قبل الفجر، اور 2 رکعت فجر کی نماز سے پہلے۔ یہ سنت مؤکدہ ہے، اسی کو سنن رواتب بھی کہتے ہیں، سنت مؤکدہ۔ آئیے اب تعداد کیسے بن جاتی ہے نمازوں کی؟ 5 نمازوں کی تعداد یوں بن جاتی ہے۔ فجر کی نماز ہے تو 2 رکعت فرض، 2 رکعت پہلے سنت، اور 2 رکعت پھر بعد میں فرض نماز۔ ٹوٹل نمازیں کتنی بن گئی؟ 4 رکعت فجر کی نماز میں۔ اس کے بعد ظہر کی نماز پہ آتے ہیں۔ ظہر کی نماز میں سنت مؤکدہ آپ نے سمجھا 4 پہلے اور 2 بعد میں، تو 4 رکعت پہلے سنت مؤکدہ، پھر بعد میں 4 رکعت فرض، اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ۔ ٹوٹل کتنی بن گئی؟ 10 رکعت بن گئی۔ یہ نمازوں کی تفصیل سنیں۔ عصر کی نماز
نہ پہلے سنت مؤکدہ ہے نہ بعد میں سنت مؤکدہ. ٹوٹل فرض نماز ہے 4 رکعت. عصر کی نماز یہ. مغرب کی نماز 3 رکعت پہلے فرض نماز ہے، اور یہ جو ابھی حدیث گزری ہے سنت مؤکدہ سے متعلق 2 رکعت وہاں ہے. 2 رکعت کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے. ٹوٹل 5 رکعت مغرب میں. عشاء کی نماز ابھی حدیث گزری ہے، آپ نے حدیث میں سن لیا سنت مؤکدہ کب کب اور کتنی کتنی ہے. تو فجر کی عشاء کی نماز میں 4 رکعت فرض ہیں پہلے، اور بعد میں 2 رکعت سنت مؤکدہ. عشاء کی نماز یہی ٹوٹل 6 رکعت ہے. ہمارے یہاں بڑا ہوا کھڑا کیا جاتا ہے. عشاء کی نماز 17 رکعت ہیں. 17 رکعت لازماً پڑھنا ہے. جو اس میں کم کر دیتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز درست نہیں ہے. اس طریقے سے لوگوں کو بتایا جاتا ہے. اب جس بندے کو جلدی سونا ہو، جس بندے کو ڈیوٹی جانا ہو، جس بندے کو کام ہو، جس بندے کو کوئی عذر لاحق ہو، جسمانی پریشانی ہو، 17 رکعت سوچ کے کتنی نماز پڑھنے والا بندہ کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہے، عشاء کی نماز نہیں پڑھتا ہے. یہ 17 رکعت پڑھتے پڑھتے تو تب تک ہمارا جو ہے فلاں یہ ہو جائے گا، یہ چیز چھوٹ جائے گی، وہ چیز چھوٹ جائے گی. جبکہ ہمیں حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ عشاء کی نماز کی ٹوٹل رکعت 6 رکعت ہیں. 4 فرض ہے اور بعد میں 2 رکعت سنت. دلیل کیا ہے؟ فرض تو کسی کا اختلاف نہیں، سب کو پتہ ہے 4 فرض ہے عشاء میں، اور بعد میں 2 ہی رکعت ہیں. یہ دلیل یہ روایت ابھی جو بیان کیا ہوں، یہ روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، جن میں 12 رکعت سنت مؤکدہ کا بیان ہے. حدیث ہے بخاری 1140 نمبر کی، ٹھیک ہے، 1140 نمبر کی حدیث. اس میں بیان کیا گیا سنت مؤکدہ کب کب کتنی ہے. اور پھر اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جو بخاری میں ہے 937 نمبر کی. ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی قبل الظہر رکعتین وبعدها قبل الظہر رکعتین وبعدها رکعتین وبعد المغرب رکعتین فی بیتہ وبعد العشاء رکعتین وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمْعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. بخاری 937 نمبر کی حدیث ہے. اس میں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے، ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، اپنے گھر میں پڑھتے تھے، اور عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، اور جمعہ کی نماز کے بعد کچھ نہیں پڑھتے، یہاں تک کہ گھر لوٹ جاتے تو گھر لوٹ کے 2 رکعت ادا کیا کرتے تھے جمعہ کی سنت. تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان ہوا، اور پہلے والی حدیث میں قول بیان کیا جا رہا ہے کہ جو 12 رکعت سنت پر مواظبت کرے جنت میں اس کے لیے گھر بنایا جائے گا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ ظہر سے پہلے 2 پڑھتے تھے، پھر بعد میں 2 پڑھتے تھے. تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ظہر سے پہلے 2 بھی پڑھ لے تو بھی چل جائے گا، اور ظہر سے پہلے 4 پڑھے تو اچھی بات، افضل ہے، اور ظہر کے بعد 2. پھر عشاء کی نماز سے متعلق کتنا بیان ہوا؟ 2 رکعت. تو یہی عشاء کی نماز کی رکعات ہیں. 4 فریضہ ہے اور 2 بعد میں ہے. اس میں وطر شامل نہیں ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں وطر کی نماز عشاء میں داخل ہے. نہیں، وطر کی نماز کیا ہے؟ رات کی آخری نماز ہے، یہ عشاء کی نماز نہیں ہے. دیکھیے حدیث سنیں اور پھر سمجھنے کی کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 752 نمبر کی، الوتر رکعت من آخر اللیل. وطر 1 رکعت ہے رات کے آخر میں. جب رات کے آخر کی نماز ہے 1 رکعت نماز ہے، کم سے کم 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 9 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں. تو جب وطر رات کی آخری نماز ہے تو عشاء کی نماز نہیں ہوئی نا. عشاء کی نماز کا وقت کب تک ہوتا ہے بتائیں؟ عشاء کی نماز کا وقت نصف لیل تک ہے، آدھی رات تک ہے. اور یہ نماز کب تک ہو رہی ہے؟ وطر کی نماز نصف کے بھی بعد ہو رہی ہے، فجر سے پہلے تک یہ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اس نماز کا عشاء کی نماز سے کوئی تعلق بن رہا ہے؟ نہیں. تو وطر کی نماز ایک علیحدہ نماز ہے، رات کی آخری نماز ہے، اس کو اس میں شامل نہیں کریں گے. لہٰذا عشاء کی نماز کتنی ٹوٹل؟ صرف 6 رکعت نماز ہے. ہاں، یہ الگ مسئلہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وطر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس لیے ہم پڑھیں گے. اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ عشاء کی نماز نہیں، وقت شروع ہو جا رہا ہے اس لیے ہم پڑھ لیتے ہیں شروع میں، ورنہ یہ رات کی آخری نماز ہے. تو یہ نمازوں کی تعداد آپ کے سامنے بیان کی گئی، اور اتنی جو ہے تعداد جو ہے سنت مؤکدہ کی ہے. اچھا، سنت مؤکدہ کے علاوہ
بعض نمازیں ایسی ہیں جو غیر مؤکدہ بھی ہوتی ہیں، بعض نمازیں غیر مؤکدہ، یہ بیان اس میں نہیں ہے لیکن معلومات کے لیے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، کتاب میں نہیں۔ جیسے ظہر سے پہلے آپ 4 پڑھیں گے اور ظہر سے کے بعد 4 پڑھیں گے، اگر کوئی آدمی اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے تو جہنم اس پر حرام کر دی جاتی، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ 4 ظہر میں تو پڑھتے ہی ہیں سنت، اگر ظہر کے بعد بھی 4 پڑھ لیتے ہیں تو الحمدللہ اور بھی افضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک حدیث یہ ملتی، دوسری حدیث ملتی ہے عصر کی نماز کے تعلق سے، 4 فرض نماز سے پہلے 4 نفل پڑھ سکتے ہیں، فرض نماز سے پہلے 4 نفل پڑھ سکتے ہیں، اس کا ثبوت ملتا ہے یہ، لیکن سنت مؤکدہ میں نہیں ہے، غیر مؤکدہ میں نوافل میں ہے۔ اور عصر کی نماز کے بعد بھی 2 پڑھ سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، اس طرح سے ٹوٹل 10 رکعت بنتی ہیں، لیکن اپنی جگہ پہ فریضہ 4 ہی ہے اور سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ یہ معلومات کے لیے کہ کبھی اگر موقع ملے اس طرح سے نماز پڑھنے کا تو یہ نماز بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، مغرب کی نماز کے تعلق سے آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، تو مغرب کی فرض نماز سے پہلے بھی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، تو ایک مغرب کی نماز کے تعلق سے۔ عشاء کے تعلق سے ایسی کوئی نفل نماز نہیں ہے، اس لیے 17 رکعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات دوسری نمازوں میں تو آ رہا ہے لیکن عشاء کے تعلق سے ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں، جو صحیح حدیث میں آیا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے علاوہ 2 رکعت ہیں وہ اذان اور اقامت کے درمیان ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین کل اذانین صلاۃ، ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، 2 رکعت نماز، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ہر اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر سنت موجود ہے تو سنت پڑھیں گے، سنت نہیں ہے تو 2 رکعت نماز کی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ نمازیں تھی جو غیر مؤکدہ ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ انشاءاللہ آخر میں جو ہے انشاءاللہ اب سب سے اہم مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے سنت مؤکدہ چھوڑنا کیسا ہے۔ عام طور سے سوال ہوتا ہے، فرض پڑھ کے ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں، یہاں انتہائی اہم سوال ہے کہ سنت مؤکدہ جو بھی ہم جانیں اس کو چھوڑنا کیسا ہے۔ تو اس سلسلے میں 3 مسائل سمجھیں، 3 مسائل۔ ایک ہے عذر کے ذریعہ یا بغیر عذر کے کبھی کبھار چھوڑنا، تو ایسا آدمی گناہگار تو نہیں ہے، لیکن بہرکیف اگر کبھی عذر لاحق ہو جائے، سنت مؤکدہ چھوڑ دیا ہے تو بعد میں پڑھ سکتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سنت چھوٹ گئی آپ سے تو بعد میں آپ نے ادا کی ہے، تو سنت کو بھی آپ نے بعد میں ادا کر لینا چاہیے، کر سکتے ہیں۔ جیسے فجر کی نماز کی سنت ہے، اگر کبھی چھوٹ جائے یا جماعت ہو رہی ہے، اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس سنت کو پھر چھوڑ دیں، صرف فریضے پہ اکتفا کریں۔ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد آپ بعد میں سنت پڑھ لیں گے۔ اسی طریقے سے ظہر کی سنت آپ کی چھوٹ گئی، ظہر کے فریضے میں داخل ہوئے تو کیا کریں گے؟ بعد میں آپ ادا کر لیں گے اس سنت کو۔ تو اگر کوئی آدمی عذر کی وجہ سے چھوڑا یا بغیر عذر کی وجہ سے چھوڑا ہے تو کبھی کبھار چھوڑتا ہے تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرکیف التزام کرنا چاہیے سنت مؤکدہ کا بھی۔ دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ کوئی آدمی عذر یا بغیر عذر کے اکثر چھوڑتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے 2 حیثیت سے۔ پہلی حیثیت یہ ہے کہ یہ جو ثواب بیان کیا گیا ہے کہ جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے، اس ثواب سے وہ محروم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر فریضے میں کوتاہی ہوتی ہے تو فریضے کی کوتاہی کیسے دور کی جاتی ہے؟ انہی نمازوں کی بنیاد پر سنن رواتب جب آپ پڑھتے ہیں تو فریضے میں جو کوتاہی آ جائے تو وہ کوتاہی سنن رواتب سے پورا ہو جاتی ہے۔ اور ہم میں سے کون آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں 100% نماز خشوع خضوع اور تدبر اور غور و فکر اور جس طرح سے نماز کا حق ہوتا ہے ہم نے اس طرح سے ادا کیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ جب کوئی اپنی نماز کے لیے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں 100% اخلاص کے ساتھ نماز نہیں ادا کیا ہے تو اس بندے کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ پھر سنن رواتب بھی پڑھے۔ سنن رواتب پڑھنے سے ایک تو ثواب جو اپنی جگہ پہ موجود ہے، پھر فریضے میں جو کوتاہی ہوتی ہے وہ کوتاہی پوری کر دی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی عذر کے بغیر یا عذر کی وجہ سے مسلسل چھوڑتا ہے تو بہت سارے اجر سے وہ محروم ہوتا ہے، حتیٰ کہ فریضے کی کوتاہی اس کی باقی رہ جاتی ہے۔ لیکن ہم اس آدمی کو گنہگار نہیں کہہ سکتے، سنت کا درجہ سنت کے لیول پر ہوتا ہے، گنہگار نہیں کہہ سکتے۔ فرض چھوڑے گا تو گنہگار ہوگا۔ تیسرا اس میں ایک مرحلہ آتا ہے، وہ ہے سنت کو حقیر سمجھنا اور حقیر سمجھ کر سنت کو نہ پڑھنا، یہ گناہ کا مسئلہ ہے۔
اگر کوئی آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ صرف فرض ہی ہمارے لیے ضروری ہے، ارے سنتی تو ہے، کیا فرق پڑتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، اگر اس طریقے سے توہین کر کے چھوڑتا ہے تب وہ اس حال میں گنہگار ہوگا۔ تو یہ سنت چھوڑنے کا آپ نے مسئلہ سمجھ لیا۔ اب آپ نوافل کے بیان میں دوسرے نمبر پر ہم آتے ہیں وتر کی نماز میں۔ وتر کی نماز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ وتر کی نماز حکم کے اعتبار سے واجب نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کبھی چھوٹ جائے تو آدمی گنہگار نہیں ہوگا۔ گنہگار کب ہوتا ہے جانتے ہیں؟ واجب کے ترک پہ آدمی گنہگار ہوتا ہے، اور کوئی چیز واجب نہ ہو، فرض نہ ہو، اگر اس کو چھوڑتے ہیں تو آدمی گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اس کی جو فضیلت بیان کی گئی اس فضیلت سے محروم ہوگا۔ اور وہ نماز وتر کی نماز برابر، وتر کے بارے میں علماء نے بڑی جو ہے تاکید کی ہے کہ اس کو پڑھنا ہی چاہیے، پڑھنا ہی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد صحابہ کو، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے وصیت کی کہ تم مرتے دم تک 3 چیزوں کو نہ چھوڑنا۔ ان 3 چیزوں میں ایک چیز، بغیر وتر کی نماز پڑھے مت سونا، اور ہر مہینے 3 روزہ رکھنا، اور ہمیشہ جو ہے چاشت کی نماز پڑھنا۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ تو وتر کی اتنی اہمیت ہے، چھوڑنا ہی نہیں، عمر بھر آپ نے وصیت کی کہ اس کو چھوڑنا ہی نہیں، 3 چیزوں کو۔ تو وتر کی نماز جو ہے سنت مؤکدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی پڑھا، حضر میں بھی پڑھا ہے۔ اور وتر کی کم سے کم تعداد کتنی ہے؟ 1 رکعت ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 1 رکعت نہیں ہے وہ غلط سمجھتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوتر رکعت من آخر اللیل، وتر رات کے آخر میں 1 رکعت ہے، اور 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بھی پڑھ سکتے ہیں، 9 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب حدیث مصطفیٰ آ جائے تو انسانوں کی بات کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی۔ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام ہے۔ یہاں پر سب سے اہم مسئلہ وتر کے تعلق سے یہ ہے کہ وتر ہم عشاء کے بعد فوراً ادا کر لیں یا آخر میں ادا کریں۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہماری نصیحت فرما دی، خود ہم کو گائیڈ کر دیا کہ ہمیں وتر کے تعلق سے کیا کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 755 نمبر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خاف ان لا یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ، کہ جس کو خوف ہو کہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکتا ہے تو وہ پہلے حصے میں ادا کر لے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ اس بندے کے لیے جس کے لیے رات میں اٹھنا مشکل ہو، آخری حصے میں اٹھنا مشکل ہو، وہ پہلے حصے میں نماز کو ادا کر لے گا۔ وتر کی نماز آخری حصے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن خوف ہو نہ اٹھ سکے تو عشاء کے فوراً بعد وہ ادا کر سکتا ہے۔ آگے فرماتے ومن طمع ان یقوم آخرہ فلیوتر آخر اللیل فإن صلاة آخر اللیل مشہودۃ وذلک افضل، اور جس کو امید ہے کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ جائے گا وہ رات کے آخری حصے میں پڑھے۔ جس کو امید ہے، جو اٹھتا ہے برابر، اس بندے کے لیے ہے کہ رات کے آخر حصے میں ہی نماز ادا کرے۔ کیوں؟ آپ نے وجہ فرمائی فإن صلاة آخر اللیل مشہودہ، اس لیے کہ رات کی آخری نماز کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، اس کی حاضری لگائی جاتی ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا یہی بہتر ہے، رات کے آخر میں وتر کی نماز ادا کرنا بہتر ہے۔ رات کے آخری حصے میں نماز کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ مشاہدہ سے مطلب کیا ہے کہ اس وقت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے ہماری نماز کو دیکھتے ہیں۔ اور میں نے طول میں ایک بیان دیا تھا کہ نماز اس طرح سے پڑھیں گویا آپ رب کو دیکھتے ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اپنے رب کی ایسی بندگی کرو گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا تصور ہماری عبادت میں نہ پیدا ہو تو ہم کیا سوچیں کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے؟ یہ تصور آپ کو رات کی نماز میں پیدا ہوگا۔ اگر آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، دل سے پڑھتے ہیں اور رغبت کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ خیال جو حدیث جبریل میں بیان کیا گیا ہے، اس خیال سے رات کی عبادت آپ کر سکتے ہیں۔ اس وقت دل میں نہیں ہوتا ہے کہ ہماری نماز کو کوئی بندہ دیکھ رہا ہے، آپ دل سے شوق سے اس رب کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں اور غور و فکر میں ہوتے ہیں وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس احساس میں ڈوب کر آپ کی رات کی بندگی کی جاتی ہے۔
وہ کیفیت بھی پیدا ہوگی، پھر فرشتے بھی حاضر ہیں، رحمت کے فرشتے دیکھ رہے ہیں، آپ کی حاضری لگا رہے ہیں، آپ کی یہ عبادت نوٹ ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر ہر روز نازل ہوتا ہے. ہر روز اس وقت آپ عبادت کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہو رہا ہے. کن کے لیے؟ انہی مانگنے والوں کے لیے جو رب بندگی کر رہے ہیں، جو دعا کر رہے ہیں، جو اٹھے ہوئے ہیں، جو رب کو پکار رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے. حدیث کے اندر آیا ہے، وہ حدیث بخاری کے اندر ہے 1145 نمبر کی، کہ اللہ رب العالمین رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے، ندا لگاتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ اللہ رب العالمین ندا لگاتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ. کون بندہ مجھ سے دعا کر رہا ہے، کرنا چاہتا ہے میں اس کی دعا. من یغفرنی فاغفر لہ. کون آدمی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرنا چاہتا ہے، مغفرت طلب کرنا چاہتا ہے، میں اسے بخش دوں گا. یہ دیکھیں 3 کلمات. کون دعا کرنا چاہتا ہے میں قبول کروں گا، کون مانگ رہا ہے میں اسے دوں گا، کون آدمی بخشش چاہتا ہے میں اسے بخش دوں گا. یہ آخری پہر میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے اور ندا لگاتا ہے. ہم رب سے نہیں مانگتے، ہم تو غیروں سے مانگتے. اللہ ہماری مراد کیسے پوری کرے گا؟ اور افضل اوقات میں مانگیں، افضل بندگی کے ذریعے مانگیں، مقرر وقت میں، اور اللہ رب العالمین سے مانگیں. اللہ تعالیٰ دینے والا. آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو اس میں تقصیر ہماری اپنی ہوتی ہے. آپ صحیح طریقے سے پکاریں، افضل وقت میں پکاریں، اللہ کو پکاریں، ضرور اللہ رب العالمین پکار کو قبول کرتا ہے. تو یہ جو آخری وقت میں جو وتر کی نماز پڑھی جاتی ہے، یہ پڑھنا افضل ہے. یہ وتر کی نماز کا مسئلہ تھا. اب آتے ہیں قیام اللیل پر. نوافل میں ایک جو ہے نفل نماز قیام اللیل. قیام اللیل کی نماز جو ہے فریضہ کے بعد سب سے افضل نماز، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز. اور یہ چونکہ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھی جاتی ہے، اس لیے بہت اہم ترین نماز ہے تہجد کی نماز. اس قیام اللیل کو کئی نام سے جانتے ہیں. قیام اللیل بھی کہتے ہیں، صلاۃ اللیل بھی کہتے ہیں، تہجد بھی کہتے ہیں. یہی نماز جب ہم پڑھتے ہیں رمضان میں اسے تراویح بھی کہتے ہیں. یہی نماز، کوئی فرق نہیں ہے. یہی نماز ہے جو عام دنوں میں قیام اللیل اور تہجد اور صلاۃ اللیل کہتے ہیں. یہی نماز رمضان میں ہم اسی کو تراویح بھی کہتے ہیں. کوئی فرق نہیں ہے. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2755 نمبر کی، افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل. فریضہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کیا ہے؟ صلاۃ اللیل. یہاں صلاۃ اللیل کا رات کی نماز، اسی کو قیام اللیل کہا جاتا ہے. صلاۃ اللیل، قیام اللیل. تو فریضہ کے بعد سب سے بہترین نماز قیام اللیل ہے. اس نماز کو اپنی زندگی اگر لاتے ہیں، اگر اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، رب سے تعلق پیدا کرنا ہو، اپنی مشکلیں آسان کرنا ہو، رب کو راضی کرنا ہو، جنت کا راستہ آسان کرنا ہو، اپنے دل کو صاف کرنا ہو، دنیا بہتر بنانا ہو، عقبہ بہتر بنانا ہو، رات کی اس نماز کو پکڑ لیں، آپ کی ہر ایک چیز پوری ہو جائے گی. دنیا آخرت، مشکل آسان، ساری چیزیں. فریضے بھی ہونا ہے، صرف یہی نہیں. فریضے کی ادائیگی کے بعد یہ نفل عبادت ہے، لیکن عظیم عبادت ہے. فریضے اپنی جگہ پہ ادا کریں، اس میں کوتاہی نہ ہو. فریضے کے بعد اس نماز کو اپنا ذریعہ بنائے، اپنے جو ہے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے. تو قیام اللیل جو ہے کم سے کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا کرتے تھے، اس کی جو تعداد منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل ہمیشہ جو ہے 11 رکعات ادا کیا کرتے تھے. جیسے حدیث ہے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں، کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کتنی ہوتی تھی؟ ہر آدمی کو چاہت ہوتی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کریں. صحابہ میں سے ہر کسی کی چاہت ہوتی تھی کہ رمضان میں کیسے عبادت کرتے، جمعہ کو کیسے عبادت کرتے، عبادت کا آپ کا طریقہ کیا ہوتا تھا، کس طریقے سے عبادت کرتے. صحابہ اس چیز کی جو ہے تلاش میں رہا کرتے تھے. تو سید عائشہ جواب دیتی ہیں، فقالت ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. یہ آپ کی تہجد ہے، قیام اللیل ہے، اور تراویح بھی اس کو کہہ لیں، یہی 11 رکعات. تو اگر ہم مواظبت کریں، مسلسل پڑھیں، 11 رکعات پڑھیں، اس میں وتر شامل ہے، 3 رکعات وتر شامل ہے اور 8 رکعات تہجد ہے، تراویح اور تہجد.
اگر کوئی آدمی کم یا زیادہ کرنا چاہے، کبھی وقت کم ہے یا کبھی وقت زیادہ ہے، کم اور زیادہ پڑھنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا فرمان، یہ بھی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، صلاۃ اللیل مثنا مثنا، یہ بخاری کی حدیث ہے، رات کی نماز 2 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے جتنی نماز پڑھنا چاہیں کم یا زیادہ پڑھ سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن فکس اگر پڑھنا چاہیں تو کتنا پڑھیں گے؟ 11 رکعت۔ تو 20 رکعت جو فکس کرتے ہیں وہ سنت نہیں ہے، 20 پڑھ سکتے ہیں، 30 پڑھ سکتے ہیں، 40 پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اسے سنت کا نام نہ دیں اور اسی سنت کو پکڑ کے اتنا ہی ادا نہ کریں۔ اگر کسی تعداد کو پکڑ کے اتنا پڑھنا ہے تو صرف 11 ہے، لیکن کسی تعداد کو پکڑنا نہیں ہے تو پھر جتنا پڑھیں، کم پڑھیں زیادہ پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ اس معاملے میں سنت ہے۔ ایک حدیث آتی ہے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعت قیام کیا کرتے تھے، اور جب فجر طلوع ہوتا، فجر یعنی صبح صادق، فجر طلوع ہوتا تو آپ 2 رکعت ہلکی نماز ادا کر لیا کرتے، اور پھر اس کے بعد دائیں پہلو پر لیٹتے کچھ دیر کے لیے، پھر مؤذن آتا، آپ کو جگاتا، آپ کو نماز کی خبر دیتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جاتے اور لوگوں کو فجر کی نماز پڑھاتے۔ تو یہ حدیث بھی دلیل ہے، یہ حدیث جو ہے بخاری میں 6310 نمبر کی ہے کہ 11 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اسی میں جو ہے تراویح کو بھی آپ نے سمجھ لیا کہ تراویح بھی قیام اللیل سے اور تہجد سے الگ چیز نہیں ہے۔ رمضان میں جب پڑھتے ہیں اور عشاء کے فوراً بعد پڑھتے ہیں، تراویح کا بھی نام دیا جاتا ہے تراویح، لیکن یہی نماز ہے، قیام اللیل ہی اسی کو کہتے ہیں اور صلاۃ اللیل بھی اسے کہتے ہیں۔ اچھا، ان نوافل میں ایک نماز ہے تحیۃ المسجد، ہمارے یہاں اس پر بہت کم عمل ہے۔ تحیۃ المسجد کہتے ہیں کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو مسجد کے ادب کے طور پر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کریں، اس کا نام تحیۃ المسجد ہے۔ آئیے ایک حدیث سناتے ہیں، پھر غور کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث 1655 نمبر کی، یہ جو نمبر بتا رہا ہوں صحیح مسلم میں 2 قسم کا نمبر ہے، ایک نمبر ہے فؤاد عبد الباقی کا، ایک دوسرا نمبر ہے، تو یہ فؤاد عبد الباقی کا نمبر میں بتا رہا ہوں، اس نمبر سے آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا، 1655 نمبر کی۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں داخل ہوا، اور مسجد سے مراد مسجد نبوی، میں مسجد میں داخل ہوا، میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے، ذرا حدیث پر غور کریں، میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے اور آپ کے ارد گرد آپ کے ساتھ جو ہے صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے، میں بھی جا کے بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ بیٹھنے سے پہلے تم کو 2 رکعت نماز ادا کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے دیکھا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے، لوگ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، میں بھی آپ کی اقتدا میں بیٹھ گیا۔ یہ ہے سنت کی، یہ ہے رسول کے پیچھے چلنا، رسول جیسا کر رہے ویسے کرنا۔ آج ہم کس طرح سے کرتے ہیں؟ ہمارے امام نے کیا کہا، ہمارے امام، ہمارے بزرگ نے، ہمارے پیر نے کیا کہا، یہ دین ہے؟ دین کا ہم نے کھلواڑ بنا دیا ہے۔ دین ہے نبی نے کیسے کیا، دیکھیں صاحب اب بیٹھے ہیں تو اس بیٹھنے کو بھی عبادت سمجھ رہے ہیں۔ نبی کو دیکھا بیٹھے ہوئے، آپ بھی بیٹھ گئے اور جواب دے رہے کہ دیکھا آپ کو بیٹھے ہوئے اس لیے بیٹھ گئے، اگر آپ کو دیکھتا کچھ اور کر رہے ہیں تو ہم کچھ اور کرتے، لیکن بیٹھے ہوئے تو ہم بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جوتا اتارتے ہیں، صحابہ کرام بھی جوتا اتارنے لگتے ہیں، حالانکہ ان کو اتارنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ نبی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، یہی دین ہے، نبی کو کسی کوئی چیز کرتے ہوئے دیکھیں اس پر آپ کو عمل کرنا ہے، یہ دین ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، انہوں نے تو اپنے اعتبار سے صحیح جواب دیا کہ میں نے آپ کو دیکھا بیٹھے ہوئے، صحابہ بھی بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھ گیا۔ تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا، آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مسجد میں اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یرکع رکعتین، کہ تم میں سے جو آدمی مسجد میں داخل ہو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نماز نہ ادا کر لے۔ تحیۃ المسجد ہمارے یہاں لوگوں کو پتہ نہیں، مسجد میں جا گئے چلے گئے، جمعہ کے دن دیکھتے ہیں، جمعہ کے دن کتنے آدمی 2 گھنٹہ پہلے مسجد جاتا ہے، جا کے بیٹھ گیا، پالتی مار کے بیٹھ گیا، پتہ ہی نہیں اس کو تحیۃ المسجد بھی ہے، لیکن اور چیزیں بہت پتہ ہے، بدعات خرافات بہت پتہ ہے، اس میں آگے آگے رہتے ہیں، کپڑے دل کے پہن کے، غسل کر کے، ٹوپی لگا کے، شب برات میں، شب معراج میں، وہ محرم میں معلوم رہتا ہے، جو چیزیں نہیں صحیح ہیں ان میں بہت آگے آگے رہتے ہیں۔ جو بیٹھنا ہی نہیں سنت مؤکدہ ہے، بلکہ بعض علماء نے تحیۃ المسجد کو واجب قرار دیا ہے، اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، پڑھے بغیر بیٹھنا نہیں چاہیے۔ جمعہ کے دن خطبہ بھی ہو رہا تب بھی ہمیں یہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد بیٹھنا، ہلکی 2 رکعت نماز ادا کریں پھر بیٹھیں۔
تو یہ تحیت المسجد ہے، 2 رکعت نماز ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ نوافل نماز کے بارے میں یہ سارے بیانات تھے جو کتاب میں موجود ہیں۔ میں کتاب کے علاوہ کچھ اور چیزوں کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ ساری چیزیں بھی معلوم ہو جائیں۔ بعض نفلی نماز میں 3 قسم کے نام ہیں، ان کو سمجھیں۔ بہت سے لوگ مخلوط کر دیتے ہیں، ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اوابین کی نماز۔ سنا ہوگا آپ نے نام، یہ سارا مشہور نام ہے، لیکن کیا ہے کیفیت آپ کو پتہ نہیں۔ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں اوابین کیا ہے، چاشت کب پڑھتے ہیں، اشراق کب پڑھتے ہیں۔ ان نمازوں کو سمجھیے، اشراق، چاشت اور اوابین۔ صلاۃ الضحیٰ جسے چاشت کی نماز کہتے ہیں، اور صلاۃ الاوابین، اوابین کی نماز، یہ دونوں ایک ہی نماز ہے، یہ دونوں ایک ہی نماز ہے۔ ابھی جو میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان سنایا کہ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے میرے خلیل نے وصیت کی کہ زندگی بھر مرتے مرتے بھی 3 چیزوں کو نہ چھوڑنا، وتر کی نماز پڑھے بغیر نہ سونا، صلاۃ الضحیٰ کبھی نہیں چھوڑنا۔ اسی حدیث میں ابن خزیمہ کی حدیث یہ کہتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ کا جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہی اوابین کی نماز ہے۔ اس حدیث میں مذکور ہے کہ یہی اوابین کی نماز ہے۔ تو چاشت کی نماز اور اوابین کی نماز ایک ہی چیز ہے، 2 الگ الگ چیز نہیں۔ کم سے کم 2 رکعات ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 رکعات ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 رکعات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع سے 8 رکعات صلاۃ الضحیٰ پڑھتے ہیں، 8 رکعات۔ اس حدیث میں موجود ہے باقاعدہ صراحت کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعات صلاۃ الضحیٰ ادا فرمائی ہے۔ تو کم سے کم 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 پڑھتے ہیں۔ چاشت کی نماز جو ہے پورے جسم کے جوڑ کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے، ہر جوڑ پہ صدقہ ہے، اور اس صدقے کو ادا کرنا چاہتے ہیں 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیں، پورے جوڑ کا صدقہ ادا ہو گیا۔ تو صلاۃ الضحیٰ اور صلاۃ الاوابین دونوں ایک ہی نماز، الگ الگ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اشراق جو ہے تھوڑا سا اس کو سمجھنا، اشراق کی اگر فضیلت لینی ہے تو کیسے پڑھنا ہے؟ فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں مسجد میں، اور اسی جگہ بیٹھے رہیں جہاں پر آپ نے فرض نماز پڑھی۔ سنت تو پڑھ لیتے ہیں، ابھی تو ہلنا نہیں ہے، فرض پڑھ لیا، اب اسی جگہ پہ بیٹھے رہیں، وہیں پر ذکر کرتے رہیں، اور ذکر کرنے کے بعد جب سورج طلوع ہو، اسی کا نام، طلوع کا نام اشراق ہوتا ہے۔ اشراق کسے کہتے ہیں؟ سورج طلوع ہونے کا نام اشراق ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے مسجدوں میں بینر بورڈ لگا ہوتا ہے اشراق، اس کے بعد جو ہے ظہر کا وقت، عصر کا وقت، مغرب کا وقت۔ یہ جو اشراق ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے، تو اس میں ٹائم لگتا ہے۔ کبھی سنا آپ نے؟ اس میں ٹائم لگتا ہے سورج بلند ہونے میں۔ اشراق کے بعد جب سورج بلند ہو جائے اب آپ اشراق کی نماز پڑھیں گے، اشراق پر نہیں۔ اشراق کی نماز اگر پڑھنا چاہتے ہیں کیسے پڑھیں گے آپ؟ مسجد میں جہاں آپ موجود ہیں بورڈ دیکھیں، اس پہ اشراق کا وقت کیا لکھا ہوا ہے، دیکھیں اگر لکھا ہوا 6 بجے لکھا ہوا ہے تو 6 بجے آپ نماز نہیں پڑھیں گے، 6:15 پہ جب سورج نکل کر بلند ہو جائے، 1 نیزہ تقریباً، اور 1 نیزہ بلند ہونے میں 10 سے 12 منٹ، 15 منٹ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ تک ویٹ کریں۔ 15 منٹ کے بعد آپ اشراق کی 2 رکعت نماز ادا کریں۔ کتنا ثواب ملے گا آپ کو؟ ثواب ملے گا حج اور عمرے کے برابر۔ تو یہ اشراق کی نماز، یہ فضیلت لینے کے لیے اشراق کی نماز ایسے ادا کرنا ہے۔ اگر آپ ایسے اشراق کی نماز ادا نہیں کرتے ہیں، آپ جگہ چھوڑ دیے، جماعت سے نماز نہیں پڑھے، جیسے عورتیں گھر میں نماز ادا کر رہی ہیں اور جو ہے سورج نکلنے کے بعد ادا کر رہی ہیں 2 رکعت، یہ چاشت کی نماز مانی جائے گی، ہر جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ اشراق کی فضیلت کے لیے میں آپ کو بتا دیا کہ اس کے لیے شرط ہے فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، اسی جگہ پہ مسلسل ذکر کرتے رہیں یہاں تک کہ سورج نکل کر بلند ہو جائے، اب 2 رکعت نماز ادا کریں، یہ اشراق کی فضیلت آپ کو ملے گی۔ ورنہ اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، اس طرح سے نہیں پڑھتے ہیں قید کے ساتھ، اس کے بعد کسی بھی وقت پڑھتے ہیں تو چاشت کی نماز کہلائے گی۔ اور یہی چاشت کی نماز کون سی نماز ہے؟ اوابین کی نماز، دونوں الگ الگ نہیں، یہی نماز اوابین کی نماز۔ کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ سورج جب بلند ہو جائے اس وقت سے چاشت کی نماز پڑھ سکتے، کب تک؟ ظہر سے پہلے تک، اس درمیان پڑھ سکتے ہیں کسی بھی وقت، کم سے کم 2 بھی ہے، 4 بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 بھی پڑھا کرتے تھے، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اشراق سمجھ میں آ گیا، اشراق، چاشت اور اوابین، اس میں لوگوں کو مخلوط التباس ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا رہتا اشراق کیا ہے، چاشت کیا ہے۔ ابھی مزید وضاحت کروں گا تو اور بھی واضح ہو جائے گا۔ تو یہ 3 نمازوں کو آپ نے نفل کے طور پہ سمجھ لیا۔ اس کے بعد ہے وضو کی سنت، جب آپ وضو کریں، نماز پڑھنا چاہیں تو نماز 2 رکعت پڑھ لیں، نہیں پڑھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سنت ہے جس وقت وضو کریں 2 رکعت نماز ادا کریں، اس کا نام ہے تحیت الوضو۔
ٹھیک ہے، ایک مرتبہ میں مدینے میں تھا، ظہر کے بعد غالباً مجھے یاد ہے، ظہر کی نماز کے بعد میں وضو کر کے آیا، نماز پڑھ رہا ہوں تو ایک بندہ بڑا اوپر نیچے نماز پڑھنے کے بعد تاک رہا ہے، آپ نے کون سی نماز پڑھی؟ میں نے کہا نماز پڑھی جو سنت سے ثابت ہے۔ کون سی نماز پڑھی؟ میں نے کہا جو وضو کی سنت ادا کی۔ تب خاموش ہو گیا۔ تو کتنے لوگوں کو یہ پتہ، میں کہنے کا مطلب لوگوں کو پتہ نہیں یہ چیزیں، بدعات خرافات بہت معلوم ہوتی ہے لیکن سنت معلوم نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ نماز پڑھنا چاہیں تو یہ بھی ایک نماز ہے نوافل میں۔ اسی طریقے سے صلاۃ الاستخارہ، صلاۃ الاستخارہ کب کریں گے؟ جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہو، تو جیسے شادی کا معاملہ ہو، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، سعودی عرب کا ویزا لگانا چاہتے ہیں، اپنے بیٹے کو بلانا چاہتے ہیں، فیملی کو بلانا چاہتے ہیں، کوئی کام اہم کوئی کام کرنا چاہیں تو اس سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الاستخارہ پڑھیں اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے استخارے کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ تو یہ استخارے کی نماز ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اور بعض نمازیں ہیں، بارش کی نماز ہوتی ہے، وہ تو وقت کے حساب سے نماز پڑھی جاتی ہے، سورج گرہن کی نماز ہے، چاند گرہن کی نماز ہے، یہ سارے نفل نماز میں آتے ہیں۔ یہاں پر بعض ایسی نمازوں پر تنبیہ کرنا چاہتا ہوں جس میں غلطیاں ہیں، جس میں لوگوں کے درمیان غلطیاں ہیں، ان نمازوں پر تنبیہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر پر یہی اوابین کی نماز ہے۔ ہمارے حلقوں میں بعض لوگ اوابین کی نماز کو کچھ دوسرا سمجھتے ہیں اور مغرب کے بعد، مغرب عشاء کے درمیان 6 رکعت ادا کرتے ہیں۔ یہ ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس پر میں نے تفصیل سے دلائل کے ساتھ لکھا ہے، آپ جو ہے گوگل پہ جائیں، سرچ کریں اوابین کی نماز یا اوابین کی نماز کی حقیقت، میرا ایک رسالہ آئے گا، اس میں نے تفصیلاً ذکر کیا اوابین کی نماز ہے کیا۔ یہ مغرب کی نماز نہیں ہے، یہ مغرب کے بعد یہ وہی نماز ہے جس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ 6 رکعت والی حدیثیں آتی ہیں لیکن وہ حدیثیں ضعیف ہیں، ضعیف دین میں حجت نہیں ہے۔ تو اوابین کی نماز جو مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے 6 رکعت، یہ صحیح نہیں، یہ غلط ہے حدیث کی روشنی میں۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ صلاۃ التسبیح، تسبیح والی نماز۔ اس نماز کے تعلق سے لوگوں میں بڑا تاؤ رہتا ہے، خاص طور سے جمعہ کو یا رمضان میں، اور لیڈیز میں تو اس نماز کے لیے پتہ نہیں اتنی دلچسپی کیوں ہے۔ فریضہ ادا نہیں ہوتا ہے، سنن رواتب کی جو ہے پرواہ نہیں ہوتی ہے، لیکن صلاۃ التسبیح کے لیے بڑا شوق ہوتا ہے۔ اگر کوئی نماز ثابت ہے، پڑھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس نماز کے تعلق سے علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ علماء میں اختلاف یہ ہے کہ اس سلسلے میں جتنی بھی حدیثیں مروی ہیں، بعض علماء کہتے ہیں ساری حدیثیں ضعیف ہیں، بعض علماء کچھ حدیثوں کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ میں جس پر مطمئن ہوں، اور جو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ اس سلسلے میں جتنی بھی احادیث ہیں سب ضعیف ہیں، اس لیے یہ نماز نہیں ادا کی جانی چاہیے، ثابت نہیں ہے۔ اور دیکھیں اس میں 75 مرتبہ ذکر کرنا ہوتا ہے، 75 مرتبہ، 15 مرتبہ فلاں، 15 مرتبہ اٹھنے میں بیٹھنے میں۔ اب نماز میں مثال کے طور پہ 15 مرتبہ ذکر کرنا چاہیں رکوع میں یا سجدے میں، کیسے گنتی کریں گے؟ کیلکولیٹر لگائیں گے؟ اگر دماغ پہ ڈالتے ہیں تو آپ کی تو پوری توجہ تو گنتی پہ ہے، رب سے تو کنیکشن ہی نہیں رہتا ہے۔ باقی نماز میں ہونا کیا چاہیے؟ نماز میں کنیکشن اللہ سے جڑا رہنا چاہیے، نماز میں دھیان اللہ تعالیٰ سے۔ جب آپ 15 مرتبہ کوئی ذکر نماز میں کریں، ارے جب عید کی نماز ہم لوگ پڑھاتے ہیں 7 مرتبہ تکبیر کہتے ہیں، اسی میں تو دھیان پورا ادھر لگا رہتا ہے، صرف 7 مرتبہ اللہ اکبر جو کہتے ہیں۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں، عید کی جب نماز پڑھاتے ہیں 7 مرتبہ جب پہلی رکعت میں تکبیر کہتے ہیں، یہ دھیان اسی طرف لگا رہتا ہے کہ 6 ہوئی کہ 5 تکبیر ہوئی کہ 7 تکبیر ہوئی، حتیٰ کہ دوسری رکعت میں 5 تکبیر بولتے ہیں، اس میں بھی ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے۔ اور یہاں 15 بار جو ہے پڑھنا ہے نماز میں صلاۃ التسبیح میں، دھیان کدھر جائے گا؟ اور کیسے گنتی کریں گے؟ انگلی میں ایسے پکڑے کریں گے یا تسبیح کا دانہ لے کے کریں گے؟ تو حقیقت میں اگر غور بھی کریں تو یہ نماز جو ہے صحیح نہیں لگتی، اور سندن بھی حدیث ثابت نہیں ہے۔ یہ صلاۃ التسبیح کا مسئلہ ہے۔ ایک نماز ہے توبہ کی نماز، لوگ اس کا بھی بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ توبہ کے لیے اصل کیا چیز ہے؟ شرمندہ ہو، اللہ رب العالمین کے حضور آ کر بندہ اللہ سے وعدہ کرے کہ آئندہ یہ میں گناہ نہیں کروں گا، اور وہ گناہ ترک کر دے، یہی توبہ ہے، اسی کا نام ہے۔ لیکن ایک حدیث آتی ہے، اگر کوئی آدمی نماز پڑھ کے 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر اگر اللہ رب العالمین سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایسی حدیث کے اندر آیا، ابو داؤد کی حدیث ہے 1521 نمبر کی۔ اس لیے اگر کوئی توبہ کے لیے نماز پڑھنا چاہیے پڑھ سکتا ہے، لیکن کافی ہے صرف نادم ہونا اور گناہ چھوڑ دینا اور اللہ رب العالمین سے وعدہ کر لینا کہ میں آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گا، یہ کافی ہو جاتا ہے۔ ایک نماز ہے لوگ پڑھتے ہیں بڑی دلچسپی سے، صلاۃ الحاجات یا صلاۃ الحاجہ،
اور اسی طریقے سے صلاۃ الاستعانہ، یہ ثابت نہیں، اس نام سے کوئی نماز نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو نماز کی طرف جاتے، نماز کی طرف دوڑ پڑتے، یہ ہے۔ لیکن صلاۃ الحاجہ، صلاۃ الاستعانہ کے نام سے کوئی چیز نہیں۔ نماز کے ذریعے آپ مدد طلب کریں، مصیبت آئی آپ نماز پڑھ سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بھاگیں گے کہاں؟ نماز اللہ کی بندگی ہے، جب پریشانی آئے بھاگیں گے رب کی طرف، رب کی طرف جا کے کیا کریں گے؟ یا تو دعا کریں گے یا نماز پڑھیں گے، یہی نہیں کریں گے۔ لیکن صلاۃ الحاجہ کے نام سے کوئی خاص جو ہے ایسی نماز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صلاۃ الشکر کے نام سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، شکرانے کی نماز، خاص طور سے جو دلہا نیا دلہا بنتا ہے نا، وہ جو کبھی مسجد کا راستہ نہیں دیکھا رہتا، پتہ نہیں دلہا بننے کے بعد سب سے پہلے مسجد کا راستہ دیکھتا ہے، وہ سسرال نظر نہیں آتا اس وقت، سب سے پہلے مسجد کا گیٹ کدھر ہے، یہ صلاۃ الشکر کدھر ہے؟ کہیں قرآن حدیث میں ہے ہی نہیں۔ یہ جو نکاح کے وقت پڑھتے ہیں اور جانے لگتے پڑھتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت نہیں۔ شکر کا صرف سجدہ آیا ہے، شکر کے لیے کیا آیا ہے؟ سجدہ۔ کوئی نعمت ملی آپ کو، خوش ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت دی ہے، آپ سجدے میں گر پڑے رب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، یہ ثابت ہے۔ لیکن صلاۃ الشکر ثابت نہیں، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا۔ اور بلکہ میں کہوں کہ پتہ نہیں کون بزرگ ہیں پاکستان میں، انہوں نے ایک نیا طریقہ لانچ کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بزرگ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور ایک ہی نیت سے 5 نماز پڑھتے ہیں۔ صلاۃ الحاجات پڑھتے ہیں، صلاۃ الاستعانہ پڑھتے ہیں، صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں، اور صلاۃ الشکر پڑھتے ہیں، صلاۃ الاستخارہ پڑھتے ہیں۔ بھائی آپ کو کس نے یہ اجازت دی ہے؟ یہ عبادت، یہ من مرضی ہے؟ ہم ایک نیت سے جو ہے فجر کی نیت سے ہم پورے 5 وقت نماز پڑھ لیں، یہ کس نے آپ کو بتایا ہے؟ عبادتوں کو لوگوں نے کھلواڑ بنا لیا ہے۔ اور ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، اگر کوئی بولتے پہنچا ہوا ہے، بڑا عالم دین ہے، بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ کچھ کر دیتے الٹا سیدھا، لوگ اس کو پکڑ کے پیچھے چلنے لگتے، فلاں بزرگ نے ایسا کیا۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، صوفی سلاٹ لوگ درخت پہ الٹا لٹک جاتے تھے، اللہ 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 اللہ، الٹا لٹک کے، ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں۔ یہ ہندوؤں کا طریقہ، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں ہندو میں ابھی دیکھ رہے ہیں، ابھی عید تہوار کا موقع ہے، ایک بندہ جو اپنے اس پر جو ہے گھڑا رکھا ہوا، کوئی 101 گھڑا، اس کو کلش بولتے ہیں، 101 گھڑا رکھا ہوا، کوئی 200 گھڑا رکھا، کوئی 50 گھڑا رکھا ہوا، اپنے آپ کو تڑپا رہا ہے۔ کوئی بابا صاحب جو زمین کے نیچے چلے گئے ہیں، اسی میں سانس لے رہے ہیں، کھانا پینا بند، کوئی جو ہے پانی میں ڈوب رہے ہیں، کوئی آدمی پیدل جو ہے وہ سو کے جو ہے مندر جا رہا ہے، کوئی جو ہے ننگے بدن ننگے پیر چل رہا ہے۔ ابھی دیکھ رہے ہیں تمل ناڈو میں ایک لڑکی جو ہے ننگے گھوم رہی ہے، ننگی بابا جو ہے، اگھوڑی بولتے ہیں، اگھوڑی بابا، اگھوڑی لڑکی، ایک دیکھیں گے نیٹ پہ سرچ کریں گے، اگھوڑی لیڈی، وہ ننگے گھوم رہی ہے، تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ اسلام بڑا پاکیزہ مذہب ہے، اس کو ہم ایسے کھلواڑ والا دین نہیں بنائے۔ عبادت کے اندر بال کے برابر یا بال کے علاوہ بھی اگر کوئی معاملہ ہوگا نا، اس کے برابر بھی کوئی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا ہے، کر نہیں سکتا ہے۔ عبادت جیسے آئی ہے ٹھیک ہو بہو اسی انداز میں ادا کرنا ہے۔ لہذا جو ایک نیت سے 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، یہ بدعت کر رہے ہیں، اس کو گناہ نہیں ملے گا، پریشانی ختم نہیں ہوگی، پریشانی بڑھے گی، وہ مصیبت مول لے۔ ایسی نماز نہیں ہے کہ ایک نیت میں جو 5 نماز 10 نماز کی نیت آپ کر لیں۔ اچھا، اسی طریقے سے نماز آتی احرام کی نماز۔ احرام کی نماز حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آپ احرام باندھیں، ڈائریکٹ چلے جائیں عمرہ کرنے کے لیے۔ نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھیں گے، نماز کا وقت نہیں ہے تو آپ سیدھے جو ہے چل دیں گے عمرہ کرنے کے لیے۔ لہٰذا احرام کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں نے ایک نماز جو ہے پچھلے مرتبہ بتایا تھا، صلاۃ الغوثیہ، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ غوثیہ۔ غوث کو پکارنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اپنی مشکلوں کو دور کرنے کے لیے نماز پڑھ کے اپنے پیر صاحب کو پکارتے ہیں، پیر صاحب مدد کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ایک تو شرک بھی ہے کہ ہم غیر اللہ کے لیے نماز ادا کرتے ہیں۔ کسی بھی عبادت کے لیے، قبولیت کے لیے کیا شرطیں ہیں کہ اس کے اندر اخلاص پایا جائے، یعنی وہ عمل اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا سنت کے مطابق ہو۔ اگر 2 شرط نہیں پائی جائے تو آپ کا عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ یہاں دونوں کی دونوں شرطیں نہیں پائی جا رہی، یہ نماز بھی غیر اللہ کے لیے اور طریقہ بھی غیر اللہ کا ہے، تو کون سی نماز ہو جائے گی؟ شرکیہ، بدعیہ، خرافاتیہ۔ یہ شرکیہ نماز ہے، عبادت ہے ہی نہیں، اس کے پڑھنے سے گناہ ملے گا لیکن مشکل نہیں دور ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک نماز میں دیکھا، ایک نماز ہے، بچے کو اگر حفظ نہیں آ رہا ہو تو نماز پڑھے۔ کون سی نماز؟ نماز حفظ القرآن۔ ایک
किधर से लोग बना रहे हैं अपने हाथ में, जैसे लगता है कारखाना, एक फैक्ट्री नहीं बन, चप्पल बनाते हैं, कोई सामान बनाते हैं। लोगों ने दुकान खोल रखी है नमाजों की, कोई हजारी नमाज बना रहा है, कोई लखी नमाज बना रहा है, कोई गौसिया वाली नमाज बना रहा है, कोई ईद शब ईद की नमाज पैदा कर रहा है, कोई शब मेराज की नमाज बना रहा है। देखें जो है जब रमज़ान आता है तो जो शब कदर की रातों में अलग अलग मखसूस नमाजें पढ़ी जाती है, रजब में बहुत सारी मखसूस नमाजें पढ़ी जाती है, मुख्तलिफ मवासिम में मुख्तलिफ महीनों में अलग अलग अंदाज की नमाज पढ़ी जाती है। इन सारे मसाइल में आप ये समझ लें कि बंदगी वही है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, और तरीक़ा वही है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वही बंदगी और वही तरीक़ा। बहुत सारी नमाजें गिनती से बाहर है जिनको बयान किया जाना चाहिए। एक नमाज क़ज़ाए उम्री के नाम से है कि ज़िंदगी भर नमाज छोड़ते रहो, आखिर में जाकर के 4 रकात नमाज अदा कर लो, तुम्हारी सारी नमाज ख़त्म हो जाएगी, माफ़ हो जाएगी। ये ऐसी नमाज कहीं है ही नहीं। ख़ास तौर से जब रमज़ान के महीने में आखिरी जुमा आता है तो कहा जाता है कि 4 रकात जो है नमाज पढ़ लो क़ज़ाए उम्री की नीयत से, ज़िंदगी भर की नमाज माफ़ हो जाएगी। ये झूठी चीज़ है, किसी भी हदीस से साबित नहीं है। और क़ज़ाए उम्री वैसे भी जो है, क़ज़ाए उम्री ने अगर कोई आदमी ज़िंदगी में नमाज छोड़ा है, उसका तरीक़ा क्या है कि वो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करे। आप समझें, दीन को समझें। अगर नमाज छोड़ना कुफ्र है, गुनाह कबीरा है, अल्लाह के मामले में आपने गुनाह कबीरा किया। गुनाह कबीरा करने पर क्या करना पड़ता है? गुनाह कबीरा करने पर तौबा करना पड़ता है। तो ये सिर्फ नमाज ही का मसला नहीं, बहुत सारे गुनाहों का मामला है। ये सिंपल सी चीज़ है, हमने अपना तरीक़ा ईजाद कर लिया। गुनाह कबीरा आप करते हैं, उसका इलाज इस्लाम ने बताया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्ची तौबा करो, अल्लाह माफ़ कर देगा। अब इसके बाद अगली नमाजें आप पाबंदी से अदा करते रहें। यह है नमाज अदा करने का तरीक़ा। तो ये जो है बहुत सारी नमाजें जो लोग अदा करते हैं, इन चीज़ों पर मैंने आपको मुतनब्बा कर दिया। अब आते हैं किन किन औक़ात में नमाज माफ़ होती हैं, मुख्तसर अंदाज में बयान कर देना चाहता हूँ। नमाज के ममनुआ औक़ात, अभी जो नमाज का जिक्र आया, नवाफिल का बयान आया, तो नमाज के कुछ औक़ात मना हैं, उन औक़ात में नमाज अदा नहीं करना चाहिए। इस मसले को मज़ीद अच्छे से हमें समझना है ताकि हम समझ सकें कब पढ़ना चाहिए, कब नहीं पढ़ना चाहिए, और कब क्या पढ़ना है, कब क्या नहीं पढ़ना, ये समझना चाहिए। एक हदीस आती है, सही मुस्लिम की हदीस है 831 नंबर की। उक़बा बिन आमिर जुहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 3 वक्त में नमाज पढ़ने से मना किया और जनाजा दफन करने से मना किया। 3 वक्त में। वो कौन कौन से 3 वक्त हैं? जब सूरज निकल रहा हो, इशराक के वक्त, इशराक के वक्त नमाज नहीं पढ़नी। जब सूरज निकल रहा हो यहाँ तक के तुलू हो जाए, इशराक का वक्त ख़त्म हो जाए, अब पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहला वक्त। दूसरा कौन सा वक्त है? जब दोपहर हो रही हो, निस्फुन नहार, दोपहर हो रही हो, यहाँ तक के सूरज ढल जाए, उस वक्त नमाज नहीं पढ़नी है। ठीक है। तीसरा वक्त है जब सूरज डूब रहा हो, जब तक डूब न जाए, इस वक्त में नमाज पढ़ना मना। ये 3 औक़ात हैं। मुख्तसर तौर पर नमाज के ममनुआ औक़ात ये 3 हैं इजमाली तौर पर, लेकिन जब तफसील में जाएंगे तो 5 औक़ात हैं जिनमें नमाज मना है। तफसील अगर बयान करें, और इख्तिसार में यही 3 औक़ात, तफसीलन 5 औक़ात बनते हैं। वो कौन कौन से हैं? जब फजर की नमाज अदा कर लें तो फजर की नमाज अदा करने से लेकर सूरज निकलने तक, इस बीच में कोई नमाज अदा नहीं करेंगे। लेकिन अगर फजर की सुन्नत रह गई है तो पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा कोई दूसरी इबादत करना चाहें, मना है। ठीक है, ये पहली चीज़, एक वक्त हो गया। दूसरा वक्त है इशराक के वक्त, जब सूरज निकल रहा है, उस वक्त नहीं पढ़ना है। उस वक्त से कब तक? 15 मिनट तक। इशराक 15 मिनट तक नहीं पढ़ना है, फिर उसके बाद आप पढ़ सकते हैं। और एक तीसरा वक्त है जब आसमान निस्फुन नहार हो, दोपहर का वक्त हो, जब सूरज बिल्कुल आसमान पर हो, उस वक्त नमाज पढ़ना मना है, यहाँ तक कि सूरज ढल जाए। इसको समझने के लिए इस तरह से समझ सकते हैं कि जब सूरज आसमान सर पे, बीच सर पे होता है, उस वक्त इंसान का साया नहीं होता है, लेकिन जब ढल जाएगा, ढलेगा, तब आपको अपना साया नजर आएगा। ठीक है, जब देखें कि ढल गया है, साया नजर आ रहा है जिस्म का, अब आप नमाज पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो ये जो है तीसरा वक्त था। चौथा वक्त है असर का वक्त। असर के बाद से लेकर मगरिब तक, सूरज डूबने तक नमाज नहीं अदा करेंगे, ये चौथा वक्त हो गया। और 5वां वक्त है जब सूरज डूब रहा हो, यहाँ तक के डूब जाए, ये 5वां वक्त है। इस वक्त में 5 औक़ात में नमाज अदा नहीं करना है। लेकिन कौन सी नमाज? नफल नमाज की बात हो रही, फ़र्ज नमाज नहीं। फ़र्ज अगर छूटी हुई है तो पढ़ेंगे। देखें कौन कौन सी नमाज आप अदा कर सकते हैं, अब आइए उनको जानते हैं। अगर नमाज छूटी हुई, पहले नंबर पे जो फौत शुदा नमाजें हैं, किसी भी वक्त अदा करेंगे। न सूरज डूबता हुआ देखेंगे, न निकलता हुआ देखेंगे, न इशराक देखेंगे, न जवाल देखेंगे, न निस्फुन नहार देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। आप क्या देखेंगे? हमारी नमाज छूटी हुई, पढ़ना है।
کیونکہ آدمی کی زندگی کا موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، فریضہ آپ کا قرض آپ کے سر پہ رہے گا، اس لیے اس قرض کو ہر حال میں ادا کرنا، کوئی وقت نہیں دیکھنا، یہ پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ طواف کی 2 رکعت، کوئی وقت نہیں دیکھنا، طواف ختم ہوا آپ 2 رکعت نماز ادا کریں گے، کوئی وقت نہیں آپ دیکھیں گے۔ تیسرے نمبر پر ظہر کی سنتیں، اگر ظہر اور عصر کی نماز کو اکٹھا پڑھے ہیں اور امام نے دونوں نماز اکٹھی پڑھا دی ہیں تو سنت تو چھوڑ دیتا ہے عام طور سے، تو وہ سنتیں جو پہلے کی ہیں بعد کی ہیں عصر کے بعد جو ہے ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ نمازیں جو سبب والی نماز ہیں، کسی سبب سے پڑھی جاتی ہیں، ان نمازوں کو بھی ممنوع اوقات میں ادا کر سکتے ہیں، یہ منع نہیں ہے۔ جیسے جنازے کی نماز، جنازہ حاضر ہو گیا ہے تو پڑھنا چاہیے، ویسے 3 اوقات کا خیال کیا جانا چاہیے، ورنہ اگر ضرورت ہو تو جنازہ بھی کسی بھی وقت جو ہے دفن کر سکتے ہیں، کیونکہ جنازے میں اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ جنازہ ہوا فوراً دفن کر دیا جائے، جنازے کی یہ اصل چیز ہے، تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری نماز جیسے سورج گرہن کی نماز ہے، چاند گرہن کی نماز ہے، تحیۃ المسجد ہے، سنت الوضو ہے، یہ سب کبھی بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ممنوع اوقات ہیں کن کے لیے ہے؟ نفل نمازوں کے لیے، عام نفل نمازوں کے لیے۔ لیکن جو نماز چھوٹی ہوئی ہے، جو نماز جو ہے سبب والی نماز ہے، تحیۃ المسجد ہے، طواف کعبہ ہے، یا جو ہے سنت الوضو ہے، یہ ساری چیزیں، یہ ساری نمازیں آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نوافل کا بیان جو ہے ختم ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ہمیں سنت کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور بار الہا ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔